ایک آواز آ رہی ہے کسی اندھیری جگہ سے، کوئی چیخ رہا ہے، مجھے مت ڈالو، مجھے معاف کر دو، مجھے باہر نکالو پلیز۔ لیکن کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں بچاتا۔ یہ کسی فلم کی آواز نہیں، یہ کسی کہانی کا کردار نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہر اس شخص کے ساتھ ہو رہی ہے جس نے رمضان میں روزہ چھوڑا اور پھر موت نے اسے چھوڑا نہیں۔ آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ قرآن نے بتایا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ سچ ہے اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی فون رکھنے والے نہیں، یہ 10 منٹ شاید آپ کی باقی زندگی بدل دیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، پوری دنیا کے مسلمان روزوں میں تھے، مسجدیں بھری ہوئی تھیں، آسمان پر فرشتے دعاؤں کی فہرستیں لے کر اترتے تھے، لیکن ایک گھر تھا جہاں رمضان کی کوئی خوشبو نہ تھی۔ ایک شخص تھا جو دن کو آرام سے کھاتا پیتا تھا جیسے رمضان آیا ہی نہ ہو۔ آج آرام سے کھا رہا ہوں، روزہ کیسا روزہ، بس ایک کٹوری کیا نقصان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اور پھر کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، ماں آئی، بوڑھی ماں، آنکھوں میں آنسو لیے۔ بیٹا روزہ رکھ لے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کا غضب مت خرید، میری مانو بیٹا، ماں کہہ رہی ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں تڑپ تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا غلطی کر رہا ہے، وہ بچانا چاہتی تھی، وہ روکنا چاہتی تھی۔ اور اس نے کیا کہا؟ تو سمجھتی کیا ہے؟ مجھے اپنے بارے میں خود پتا ہے، میرے کاموں میں دخل نہ دے، بس ایک بار اور پھر چھوڑ دوں گا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، بس ایک بار اور پھر چھوڑ دوں گا۔ یہ جملہ لاکھوں لوگوں نے کہا ہے اور لاکھوں کا یہ ایک بار آخری بار بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایک روزہ، صرف ایک، اور پوری زندگی کے روزے بھی اس کی تلافی نہیں۔ سوچیں، جس نے پوری زندگی روزے نہیں رکھے اس کا کیا ہوگا؟ اور پھر ایک دن بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی وارننگ کے موت آ گئی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا جب اس نے ایک آہٹ سنی، ایک ہلچل، ایک ایسی موجودگی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ کون ہے وہاں؟ باہر آؤ، کہاں ہو تم؟ تمہیں اب کوئی مہلت نہیں، روح لی جائے گی، ہم تمہاری موت لائے ہیں، تیرا وقت آ گیا، ایک پل کی بھی تاخیر نہیں۔ وہ چیخا، نہیں 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 نہیں، میں باہر نہیں نکلوں گا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے ابھی نہیں جانا، ابھی نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں توبہ کروں گا، میں روزے رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، بس ایک موقع، صرف ایک۔ اب تمہارا وقت پورا ہوا، دنیا میں جو کرنا تھا وہ وقت تھا، اب وہ وقت نہیں۔ اور روح نکال لی گئی۔ وہی ہاتھ جن سے رمضان میں کھانا اٹھاتا تھا اب ٹھنڈے پڑ گئے، وہی زبان جس سے ماں کو جھڑکا تھا اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، وہی آنکھیں جن سے حلال حرام سب ایک تھا اب بند ہو گئیں۔ قرآن فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، شاید میں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بیکار بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ واپسی نہیں ہوتی، کبھی نہیں۔ روح نکلی، فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، یہ اس کی روح ہے، اسے آگ کی چادر میں لپیٹ لو، یہ وہی ہے جو رمضان میں روزے نہیں رکھتا تھا، اسے قبر میں لے چلو۔ اور پھر اسے قبر میں ڈالا گیا، وہی تنگ اندھیری جگہ جہاں کوئی روشنی نہیں، کوئی ہوا نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، صرف وہ اور اس کے اعمال۔ اور پھر آئے منکر اور نکیر، 2 فرشتے
جن کی آوازیں گرج کی طرح ہیں، جن کی آنکھیں آگ کی طرح ہیں۔ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ مجھے یاد نہیں، میں کیا کروں؟ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ بھی یاد نہیں۔ کیا تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں۔ پہلی ضرب۔ وہ چیخا، یا اللہ توبہ، میں روز نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، معاف کر دے، معاف کر دے۔ احادیث میں آتا ہے گنہگار کی چیخ اتنی تیز ہوتی ہے کہ تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں گنہگار کو مارا جاتا ہے اور اس کی چیخ کو انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ مجھے اندر مت ڈالو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن قبر تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ گنہگار کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسرے میں دھس جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی جگہ میں بند ہونا جو آہستہ آہستہ تنگ ہوتی جائے، جہاں سانس گھٹتا جائے، جہاں ہر لمحہ ایک عذاب ہو اور کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، کوئی امید نہ ہو۔ دیواریں تنگ ہو رہی ہیں، ہر سانس مہنگی پڑ رہی ہے، ہر قدم پر آگ ہے، چلنا بھی سزا ہے، بولنا بھی سزا ہے، سانس لینا بھی سزا ہے۔ مجھے مت جلاؤ، مجھے باہر نکالو، میں بدل جاؤں گا، میں لیکن کوئی نہیں سنتا۔ اوپر زمین پر اس کے گھر میں سحری ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اور اس کی ماں جس کی بات اس نے نہ مانی شاید ابھی بھی اس کے لیے رو رہی ہے، شاید ابھی بھی دعا کر رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ لیکن وہ وقت گزر چکا تھا جب ماں کی بات مان لی جاتی، وہ وقت گزر چکا تھا جب توبہ قبول ہوتی، وہ وقت گزر چکا تھا جب روزہ رکھا جا سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو منظر دیکھے ان میں آتا ہے ایک گروہ تھا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے گھر، اور وہ آگ کے سانپوں سے بھرے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑتے ہیں۔ رکیں، ابھی اس لمحے آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں۔ وہ شخص قبر میں واپس آنا چاہتا ہے، بس ایک لمحے کے لیے، بس ایک روزے کے لیے، بس ایک سجدے کے لیے، لیکن نہیں آ سکتا۔ اور آپ ابھی وہیں ہیں جہاں وہ واپس جانا چاہتا ہے۔ ابھی رمضان ہے، ابھی روزے باقی ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ سن رہا ہے، ابھی فرشتے دعائیں اٹھا رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے خود کہا، تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں، تمام یعنی آپ کے بھی۔ اگر آپ نے پہلے روزے نہیں رکھے تو ابھی نیت کریں، اگر ابھی دن ہے تو باقی وقت کی نیت کریں، اگر رات ہے تو کل کی نیت کریں، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے قریب ہے جو روزہ نہیں رکھتا تو ابھی اس کے پاس جائیں، جیسے وہ ماں گئی تھی، اسے بتائیں، شاید آپ کی ایک بات اسے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ آج رات جب آپ سونے جائیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کہیں کسی قبر میں کوئی چیخ رہا ہے اور کوئی نہیں سنتا، کہیں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے جس نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اور وہ بیٹا اب واپس آنا چاہتا ہے لیکن نہیں آ سکتا۔ اللہ ہمیں قبر کے اس عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں روزوں کی توفیق دے، اللہ ہماری ماؤں کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو ابھی کسی ایک شخص کو شیئر کریں جسے روزے کی یاد دلانی ہو، جس کی ماں اس کے لیے رو رہی ہو،
شاید یہ شعر اسے قبر کے عذاب سے بچا لے اور وہ ثواب آپ کو بھی ملے۔ کامنٹ میں لکھیں، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔